طالبات سے میں درخواست گزار ہوں کہ وہ جہاں کہیں بھی اپنے روم وغیرہ میں ہوں وہ جلد از جلد مجلس کی زینت بنیں۔ جتنے بھی طالبات روم وغیرہ جہاں کہیں بھی ہوں وہ مجلس ہی میں جم کر بیٹھے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ محترمہ صد معلمہ، عزیزہ طالبات، بزرگ ماں اور پیاری پیاری بہنوں، سورہ احزاب کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ بعض صحابیات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو خطاب فرمایا، عورتوں کو کیوں نہیں؟ اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ جس طرح مردوں کو نیک اوصاف کا حامل ہونا چاہیے اسی طرح عورتوں کو بھی انہیں اوصاف سے متصف ہونا چاہیے، اور مرد و عورت و نیکی کی بنیاد پر کسی کے بھی اعمال میں کمی و بیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تو اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عمدہ نمونہ ہے۔ بسم اللہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیویوں کی 4 نشانیاں بیان فرمائی۔ پہلی نشانی یہ ہے اِنَّ أَمَرَهَا أَطَاعَتُ، جب اس کو خاوند کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کے حکم کو مانے، ضد کرنے والی نہ ہو۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ تم کو اپنے خاوند کے پاس جانا ہے، تو ضد نہ کرنا، اپنی بات منوانے کے بجائے اس کی مان کر زندگی گزارنا، اسی میں برکت ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا بَرَّتْهُ، جب اس کی طرف خاوند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ گھر میں صاف ستھرے کپڑے پہنے، ایسا نہ ہو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو فیشن ایبل کے کپڑے پہنے اور گھر میں میلے کپڑے پہنے پھرے اور اس کے بدن سے بدبو آئے، جب وہ باہر نکلے تو خوشبو لگا کر نکلے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تیسری نشانی یہ ہے وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، جب اس کو خاوند کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کے حکم کو مانے، ضد کرنے والی نہ ہو۔ چوتھی نشانی یہ ہے وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، جب خاوند گھر میں نہ ہو تو اس کے مال و آبرو کی حفاظت کرے۔ دنیا کی بہترین عورت، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ دنیا کی عورتوں میں سے بہترین عورت کون سی ہے، کسی نے کوئی صفت بتائی، کسی نے کوئی صفت بتائی، بات چیت ہوتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کام سے گھر تشریف لے آئے اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ محفل میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی عورتوں میں سے بہترین عورت کون سی ہے۔ حضرت ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں بتلا دوں کہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے کون ہے؟ فرمایا ہاں بتلائیے۔ فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدھا محفل میں تشریف لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اہلیہ نے دنیا کی نیک عورتوں کی پہچان بتائی، وہ یہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر مرد اس کو دیکھ سکے، یعنی فاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی فاطمہ تو میری جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی اس نے صحیح بات بتلا دی۔
ہم اپنی گری بیان میں جا کر دیکھیں کہ اس حدیث پر ہمارا کتنا عمل ہے۔ سینکڑوں مخرب آلات وجود میں آ گئے ہیں، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک اس میں ملوث ہو کر اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ہماری تخلیق ہوئی ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ صحابیات احکام شریع کی ایسی پابند تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پہ بننے کے لیے تیار تھی۔ اس میں ہماری ترقی کا راز مزمر ہو رہا ہے۔ غیروں کے طریقے کو اپنا کر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عمدہ نمونہ ہے، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نمونہ ہے۔ صحابیات اور تابعیات نے عمل کر دکھایا کہ بعد میں آنے والے لوگ انہی طریقے کو اپنائیں اور اپنی آخرت کو درست کریں۔ آج عریانیت، فحاشی، آوارگی، بے حیائی، غرض یہ کہ ہر طرح کی برائیوں کو فروغ مغرب کی گندی تہذیب سے مل رہا ہے۔ ایسی حالت میں ہمارے لیے اسلام کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا، بالخصوص پردہ جیسی عظیم نعمتوں کو مضبوطی سے پکڑنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہ صنف نازک کے لیے اور اتفاق دامنی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے احکام بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔